جس طرح بھی ادا کر سک رہا ہوں ادا کر دیتا ہوں۔ بعض ایسے ریلیجنز ہیں جن میں ڈیوائن لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت و شفقت بندوں پر بڑے عجیب انداز سے پیش کی جاتی ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب، وہ اب، وہ باپ، وہ شفیق باپ اتنا اپنے سارے بچوں کو چاہتا ہے کہ اس نے ان کے گناہوں کے کفارے کی خاطر اپنے سگے صلبی بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ ڈیوائن لو کا تصور ہے، توجہ ہے۔ میں ذرا دیر کے لیے آپ کی توجہ جلب کرنا چاہتا ہوں کہ یہیں پر اندازہ ہوتا ہے حقیقتاً رحمت الہیہ کا اظہار کہاں ہوا ہے۔ رحمت خدا، ڈیوائن لو، خدا کی رحمت اور محبت اور شفقت درجہ کمال پر کہاں فائز ہوئی ہے؟ اولاً یہ محبت کا تصور ہی غیر فطری ہے۔ کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں، 10 بیٹے ہوں، ایک بیٹا بہت لائق ہو، باقی بیٹے نالائق ہوں۔ نالائق بیٹوں کی خاطر لائق بیٹے کو سزا دینا کوئی معقول بات ہے؟ کیا فطرت اسے قبول کرتی ہے یا عقل اسے قبول کرتی ہے؟ معلوم ہے کوئی بزرگوار ہیں اور ان کے پاس 10 بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں اور سب بیٹے نالائق ہیں۔ ایک بہت پڑھا لکھا، سعادت مند، آبرو مند، بلند اقبال وہ بیٹا ہے جو نور چشم ہے، خنکی چشم ہے، قرۃ العین ہے، راحت جاں ہے، سکون دل ہے، قوت بازو ہے۔ باقی لڑکے روزانہ ان کے سبب سے کوئی نہ کوئی شکوہ، شکایت، آفت، مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اور کسی دن دروازے پہ حکومت کی طرف سے پولیس آ جائے، صاحب آپ کے فلاں بیٹے نے جرم کیا ہے، تو باپ یہ کہے کہ نہیں، مجھے اس بیٹے سے بہت محبت ہے، یہ جس نے جرم کیا ہے اسے نہ لے جاؤ، یہ جو میرا لائق بیٹا ہے نا اسے لے جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا محبت کا یہی تقاضا ہے؟ یا ایک مثال اور، ایک قدم اور آگے بڑھا دوں۔ دیکھیے یہ سب بحثیں بھی اس لیے ضروری ہیں کہ اس وقت جو یلغار ہے ہماری نئی نسل پر، بچوں پر اور جوانوں پر، ہر جگہ، ملتان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کس طرح یلغار ہو رہی ہے۔ تو ایک منزل اور، فرض کیجئے کہ کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں بیٹے کا قتل ہونا ہے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، اس دنیا میں بھی ہے، جان کا بدلہ جان ہے، آپ کی کیپٹل پنشمنٹ ہے بہرحال۔ تو اب جو قاتل بیٹا ہے اسے کیپٹل پنشمنٹ مل گئی، اب باپ گیا کہ جج صاحب اسے چھوڑ دیجئے، یہ جو میرا بے قصور اور لائق بیٹا ہے اسے پھانسی دے دیجئے۔ کیوں؟ یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ کیا یہ محبت عقلی یا فطری ہے؟ ایک مثال اور دے دوں، فرض کیجئے کہ کیپٹل پنشمنٹ تک بات نہیں جاتی ہے، بات صرف اس حد تک ہے کہ خود باپ اپنے نالائق بچوں سے عاجز آ گیا اور اس نے جو نالائق بچے ہیں فیصلہ کر لیا کہ انہیں گھر سے نکال دیں گے، لیکن جو لائق بیٹا ہے وہ آیا، بابا آپ باپ ہیں، آپ کو بہت بزرگواری برتنی چاہیے، یہ تو بچے ہیں آپ کے، میں سفارش کرتا ہوں انہیں معاف کر دیجئے۔ اب اگر اس لائق بیٹے کی سفارش سے نالائق بچوں کو معافی مل جائے، یہ بڑی رحمت ہے یا وہ بڑی رحمت ہے کہ لائق بیٹے کو گھر سے نکال دے، نالائق بچوں کو گھر میں رکھ لے؟
فطرت کسے قبول کرتی ہے؟ اسلام نے جو استغفار اور توبہ کا فلسفہ پیش کیا وہ شفاعت مصطفیٰ کے ساتھ توأم رکھ کر بتایا۔ یہاں گناہگاروں کے لیے کسی کو سولی پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا محبوب سفارش کر دے یہی بہت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب اسلام کی انفرادیت دیکھیے دوسرے تمام مذاہب کے مقابل میں، یہ اسلام کی انفرادیت ہے، اور قرآن مجید میں آیت موجود ہے، آج تمام آیتیں ذکر نہیں کر سکا جو استغفار کے مضمون کا احاطہ کرتی ہیں، لیکن صرف ایک بات مسلمان یاد رکھے، تنہا بیٹھ کر استغفار کرتا رہے تو استغفار قبول نہیں ہوگا۔ جو ذات پیغمبر کو وسیلے کے طور پر آج قبول نہیں کرتے، ان کا استغفار رب اکبر قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ کائنات رحمت پروردگار کا نام محمد ہے، محمد ہے رحمت للعالمین۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ مسلمان اپنے نفس پر ظلم کریں اور گناہ کریں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آ کر، آیت ہے قرآن کی، آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ محمد کو چھوڑ کر استغفار نہ کریں، وسیلے کا انکار نہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ بڑی محرومی ہوگی، بڑی محرومی ہوگی اگر محمد کو بھی نہ پہچانا۔ توحید ذات باری تعالیٰ کے لیے منحصر ہے، محمد نے چاہا کہ اس کی ذات میں کثرت ہو، اس لیے اللہ نے ایک محمد نہیں 14 محمد بنا دیے، ان میں سے جس کا بھی دامن تھام لو شفاعت یقینی ہے، ممکن نہیں ہے کہ استغفار قبول نہ ہو، رد ہو جائے۔ کیوں؟ ان کی تاریخ پڑھ لو، ان کی سیرت پڑھ لو، ان کا عمل پڑھ لو، کردار پڑھ لو، خدا سے مقام قرب کو دیکھ لو۔ ایک جملہ کہوں گا طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی، فضائل کا حق ادا نہ ہو سکا، مگر ایک درس لے کے جائیں، استغفار۔ ٹھہر جائیں، ایک جملہ اور، دیر بہت ہو چکی مگر ایک جملہ سن لیجیے۔ اسلام کی انفرادیت کیا ہے؟ پہلی انفرادیت استغفار کے سلسلے میں یہ ہے کہ استغفار کرو خدا سے مگر گناہ بیان نہ کرو کسی سے، انفرادیت۔ دوسری انفرادیت استغفار شفاعت کے ساتھ توأم ہو جائے تو کافی ہے، کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا امتیاز اور سب سے بڑا امتیاز، تمام مذاہب نے صرف گناہ سے استغفار و توبہ کا نتیجہ یہ بتایا کہ گناہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، بس یہی نا؟ انسان ڈرتا یہی ہے کہ گناہ کیا، اب خوف ہے کہ گناہ کا جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں۔ اسلام نے جو استغفار سکھایا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، استغفار کرو، مفلس ہو تو دولت مند ہو جاؤ گے، استغفار کرو، لا ولد ہو تو صاحب اولاد ہو جاؤ گے، استغفار کرو، کمزور ہو تو قوی ہو جاؤ گے، استغفار کرو، محکوم ہو حاکم بن جاؤ گے، استغفار کرو، قحط سالی ہے تو ابر 12 سے سیرابی ہو جائے گی،
استغفار کرو، کساد بازاری ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ اب دیکھا استغفار کرو، کساد بازاری ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ اب دیکھا اسلام کا امتیاز، وہاں استغفار کرو تو صرف عذاب آخرت سے بچ جاؤ گے، یہاں استغفار کرو تو آخرت بھی ملے گی، دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں گی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ ہے اسلامی استغفار، یہ ہے تعلیم قرآن۔ ایک ایک چیز منفرد ہے اسلام کی، ایک ایک چیز، اور ملا بھی کن سے ہے ہمیں؟ یہ کن شخصیتوں سے ملا، کن ذوات مقدسہ سے ملا؟ بس بیان پورا نہیں ہو سکا، ورنہ اسی تسبیح و تنزیح و تحمید کی بحث میں معراج کا پورا سفر پوشیدہ ہے۔ میں ذکر ہی نہیں کر سکا، بس جملہ کہہ کے جا رہا ہوں۔ صرف اگر تنزیح و تحمید کی بحث چھڑ جاتی پوری طرح تو وہیں معراج پیغمبر کا ذکر آ جاتا، لیکن اب ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ معراج پیغمبر سب نے پڑھی ہے، سنی ہے، روایتیں پڑھی ہیں۔ معراج میں ایک خاص ہدیہ اور تحفہ پیغمبر لے کے آئے، کیا؟ نماز۔ ایک جملہ کہوں، مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت کو معراج سے زمین پر لے کر آئے، اور ان کے پوتے زین العابدین کا کارنامہ یہ ہے کہ نماز کو زمین سے پھر مقام معراج پر پہنچا دیا۔ اس لیے یہ ہیں زین العابدین، یہ زین العابدین ہے۔ کہاں سے کہاں نماز پہنچی ہے؟ ہم آپ کیا نماز پڑھیں گے؟ ہم آپ کیا استغفار کہیں گے؟ ہم آپ کیا تسبیح و تحمید الہی کریں گے؟ سید سجاد نے نماز پڑھی ہے کیسے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، لوہے کی زنجیروں سے اس کے علاوہ بھی جکڑ دیا گیا ہے، اور سید سجاد ہیں جو نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اب کچھ مصائب میں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بتائیے، کسی کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی جائے، وہ ذرا تشہد کے لیے بیٹھ کے تو دکھا دے ہمیں۔ کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، وہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے، وہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے۔ کسی کے گلے میں خاردار توق ہو اور کمر میں لنگر، وہ ذرا رکوع میں جھک کے تو دکھائے۔ مگر یہ سید سجاد ہیں جنہوں نے مسلسل نمازیں پڑھی ہیں، اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ سید سجاد ہیں جنہوں نے صرف واجب نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نوافل بھی ترک نہیں ہوئے ہیں۔ اور وہ نوافل ہمارے آپ کی طرح نوافل نہیں ہیں، سجاد جتنے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ارے جب اس اسیر کنبے کی شان یہ ہے کہ سید سجاد نے گواہی دی ہے، میری پھوپھی زینب کی نماز شب بھی کہیں قضا نہ ہوئی۔ آزادارو ایک جملہ سن لو، برداشت کر لو، اور پھر آزاداری کا ثبوت دینا۔ میں نے یہ روایت پڑھی، کتابوں میں پڑھی کہ جناب زینب کی نماز شب کہیں چھوٹی نہیں، نہ دربار میں نہ زندان میں۔ شام کے تنگ و تاریک زندان میں بھی جہاں بی بی سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا، وہاں بھی نماز شب نہیں چھوٹی۔ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا امام نے، سید سجاد علیہ السلام نے، تو پوچھا پھوپھی اماں ذرا یہ بتائیے، آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟
تو پھوپھی نے جواب دیا بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی قلیل میں ملتا ہے جو قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ اب بھوکے رہتے رہتے، پیاسے رہتے رہتے اب اتنی سکت اور توانائی نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں۔ سن رہے ہیں عزیز، سن رہے ہیں عزادار، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت سنی آپ نے، زینب نے کیسے حالات میں پڑھی۔ میں سوچتا تھا کہ نماز شب آخر واجب نہیں ہے، نماز شب واجب نہیں ہے، پھر یہ روایت میں آیا کیوں کہ جناب زینب کی نماز شب بھی ترک نہیں ہوئی۔ ایک روایت اور ملی، جب سید الشہداء امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، رخصت ہوتے ہوتے کہا اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ اب زینب کے لیے نماز شب حسین کی یاد بن گئی۔ حسین کی یاد ہے، یاد، ماتم بھی حسین کی عزاداری ہے، نماز شب بھی حسین کی عزاداری۔ نماز شب پڑھا کرو اور اس میں وہ دعا کیا کرو جو حسین کے لیے دعا مخصوص ہے۔ اللہم صلی علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ نماز شب میں پڑھو، نماز شب کو عزاداری کا جز سمجھو، اس لیے کہ زینب نے نماز شب کو عزاداری بنا دیا ہے۔ عزاداری، سنو بات آگے پڑھا رہا ہوں۔ جب زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی تو کوئی باور کر سکتا ہے کہ سید سجاد کی نمازیں نافلہ چھوٹ گئی ہو، نماز شب چھوٹ گئی ہو؟ نماز کہیں نہیں چھوٹی، حالانکہ ایسے ایسے موڑ آئے ہیں۔ بس اب ایک منظر ذکر کر دوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام کی شہادت آج نہیں پڑھ سکوں گا، مجھ میں طاقت و سکت نہیں ہے۔ منظر یہ ہے کہ کوفے اور شام کے درمیان تپتا ہوا صحرا ہے، دوپہر کا وقت ہے اور دھوپ کی شدت سے سید سجاد کے ہاتھوں میں جو ہتھکڑی ہے اس سے چھالے پڑ رہے ہیں، جو زنجیریں ہیں اس سے جسم مبارک پہ چھالے پڑ رہے ہیں، جو توق کے کانٹے ہیں وہ چبھ رہے ہیں، گلے سے لہو رس رہا ہے، اور سید سجاد نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جلتی ہوئی ریت پر تیمم کر رہے ہیں۔ ظالم دشمن نے اپنے ٹھہرنے کے لیے خیمہ نصب کیا ہے، اسیروں کو دھوپ میں کھڑا کیا ہے، لیکن خیمہ بلند ہے، خیمے کا تھوڑا سا سایہ ریت پر پڑ رہا ہے، زمین پر پڑ رہا ہے۔ سید سجاد نے ظالم کی شقاوت کو نمایاں کرنے کے لیے ایک اقدام کیا ہے، راحت طلبی کے لیے نہیں، ظالم کی شقاوت کو نمایاں کرنے کے لیے آہستہ آہستہ زنجیروں کو سنبھالے ہوئے تیمم کرنے کے بعد اس سائے میں آ کے کھڑے ہوئے جو خیمے کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی زنجیر کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، ظالم نے کہا اپنے غلام سے جا کے دیکھو یہ قیدی خیمے کے قریب کیوں آ رہا ہے۔ غلام نے جا کے کہا کہ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا جا کے کہہ دو جہاں کھڑا کیا گیا ہے وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سید سجاد نے کہا میں خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں، تیرے خواب و خور میں مخل نہیں ہو رہا ہوں، تیری راحت سلب نہیں کر رہا ہوں، یہ صحرا میں کھڑا ہوا ہوں۔ دشمن نکلا، خیمے سے نکلا ہاتھ میں تازیانہ لے کر، زینب نے دیکھا اور تڑپ گئی، بیٹا ابھی پھوپھی زندہ ہے، سجاد میرے قریب آ جاؤ۔ اور ایک مرتبہ کہا بہن ام کلثوم، رباب، لیلا، فضہ، آؤ ہم حلقہ کر کے کھڑے ہو جائیں، ہمارے سجدے میں بیٹا، ہمارے سائے میں بیٹا نماز ادا کر لے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔